ابدی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں آج کی شام کے لیے جو اس نے میری زندگی میں رکھی تاکہ ہم مل کر کلام کو سیکھ سکیں۔ صبح جب اٹھتا ہوں تو موبائل کو جب دیکھتے ہیں تو دنیا بھر کے کتنے لوگوں نے آیتیں بھیجی ہوتی ہیں، اتنی آیتیں بھیجی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کا گناہ گار ترین انسان میں ہوں اور مجھے ہر بندہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جب انہی بندوں کو جو آیتیں بھیجتے ہیں کہ پائے نہ ہو دعا سے میٹنگ پہ آ جاؤ، بہ کے خداوند نے کلام نے سیکھی ہے، بہ کے خداوند کی باتوں کو سیکھیں، ایک بندہ بھی نہیں آتا۔ یہ بڑا عجیب سا مجھے لگا کہ یار یہ چکر چل کیا رہا ہے، ایسے ہی موبائل بھر دیتے ہیں صبح ٹھک ٹھک ٹھک، وہاں سے بھی آئے وہاں سے بھی آئے وہاں سے بھی، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں ہی دنیا کا گناہ گار ترین بندہ ہوں۔ چلیں خیر مل کے خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ آج خداوند کے کلام میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یعقوب کا عام خط، یعقوب کا عام خط عبرانیوں سے آئے گا، اس کا 2 باب اور اس کی 17 ورس 17 جی نکال لیا۔ یعقوب کا عام خط اس کا 2 باب اور اس کی 17 ورس 17 آیت میں یوں لکھا ہے، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ ایک ہی آیت پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے، زیادہ پڑھ کے کسی پاگل بن جاؤ گے، کیسے پیچھے رہ جاؤ گے، تو ایک ہی آیت پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت ہم سارے اکٹھے مل کر پڑھیں، ایک چھوٹی سی آیت ہے، چلے جی پڑھیں جی۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ آئیں جی ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں باپ آسمانی۔ میں بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے منہ کی باتوں کو بیان کر سکوں خداوند۔ یہ تیرا خاص فضل، یہ تیرا خاص رحم ہے جو مجھے اس قابل بناتا ہے باپ آسمانی۔ اب اے خداوند میں اپنے دل، دماغ، زبان، آنکھوں کا سارا کنٹرول پاک روح خدا تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور اے خداوندوں کے خدا اب میں زیرو ہو جاؤں اور تو مجھ میں نظر آنا شروع ہو، اب میں گھٹ جاؤں اور تو مجھ میں نظر آنا شروع ہو۔ خداوندوں کے خدا مجھے لفظوں کی ترتیب دینا باپ آسمانی، میری عقل، میرا علم ناقص ہے، پاک روح خدا مجھے وہ الفاظ دینا خداوند جو تیرے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے باپ آسمانی، اور سننے والے دلوں کو خداوندوں کے خدا نرم کرنا تاکہ خداوند آج کا کلام ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دے باپ آسمانی، آج کا کلام ان کے روح کے کام جاری کر دے باپ آسمانی، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند یہ برکت پا کر جائیں اور یہ پہلے کی طرح نہ رہے باپ آسمانی۔ میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ اچھا جی، یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو۔ اعمال کسے کہتے ہیں؟ اعمال کسے کہتے ہیں؟ آپ کے کام، آپ کی چلن چلن، آپ کے جو کام ہے اس کو عمل کہتے ہیں اور اعمال اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے، ایک بات ہے کہ میں ایسے کروں گا یا میں میرا اس پر ایمان ہے۔ ایک بات ہی ایمان ہوتی ہے کہ جی میں یسوع پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ یہ خداوند کا زندہ کلام ہے، یہ خداوند کا زندہ کلام ہے۔ اور ایمان جو ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور شیطان کا بھی یہی ایمان ہے کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ وہ بھی اس کو پراپرلی پڑھتا ہے، کیونکہ وہ اگر پڑھتا ہے تو یسوع مسیح کو اس سے آزمانے کی کوشش اس نے کی تھی، لیکن ہار جاتا ہے وہ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے
کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان، میں اگر کہوں کہ یہاں پر میرے پاس ایک بہت بڑا شعر بنا ہوا ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا، کیونکہ عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت سا پہاڑ ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہے یار، یہاں پہ تو خالی ہے بالکل، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایمان ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے، اندیکھی چیزوں کا ایمان ہے، کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے لیکن وہ چیز ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان ہی سے بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ایمان ہی سے بہت بڑے بڑے معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں باپ ابراہم پر، باپ ابراہم کو جب خداوند نے حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے، ایسے ہی ایمانداروں کا وہ باپ بن گیا۔ اس نے یہ ایمان تھا کہ مجھے اتنے سالوں کے بعد خداوند نے ایک بیٹا دیا ہے، اب اس کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں اس کے اندر ایک ایمان تھا کہ یہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اس نے عمل کیا۔ عمل کیا کیا؟ خداوند کے حکم پر، جو خداوند نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، کہ جس کو لے جا، اس کو قربان کرنے کے لیے لے جا۔ وہ اس کو قربان کرنے کے لیے سارے اپنی جو چیزیں تھیں ان کو بھرا اور لے کر قربان کرنے کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے عمل، ایمان اور عمل جب آپس میں ایک ہوئے تو معجزہ وقوع پذیر ہوا، تو معجزہ ظہور میں آیا۔ جب ایمان اور عمل آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تب ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا ہے۔ ادروائز خالی ایمان اگر ہم رکھیں گے کہ یسوع مسیح ہے اور وہ مجھے شفا دے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ میرے پاس کاروبار ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں اس ملک میں جاؤں گا، یہ میرا ایمان ہے، میں جاؤں گا اور میں کر کچھ نہیں رہا، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ مجھے اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، مجھے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایمان تو میرا ہے، ایمان میں رکھ رہا ہوں کہ یسوع نے میرے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ میں لیٹا لیٹا اپنے بیڈ پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بھی ہوگا، میرے لیے وہ بھی ہوگا، میرا یہ ایمان ہے کہ میرے لیے یہ ہوگا۔ ایکچوئل میں خالی ایمان آپ کا مردہ ہے جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ جب عمل کریں گے تب آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام ہوں گے، تب معجزات ہوں گے، تب سارے کام آپ کے لیے پاسبل ہوں گے۔ ایک عورت میرے آقا کے پاس آئی، یسوع مسیح کے پاس آئی، 12 برس سے اس کے خون جاری تھا، وہ یسوع کے پاس آئی، اور موسوی شریعت کے مطابق لکھا ہے کہ وہ عورت ناپاک قرار دی گئی تھی۔ ناپاک وہ عورت تھی، وہ جس جگہ پر بیٹھے گی وہ جگہ ناپاک ہوگی، وہ جس کو چھوئے گی وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ جس سے ملے گی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ 12 سال سے اسی مرض میں مبتلا ہے، اسی مرض میں مبتلا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ بہت سے حکیموں کو، بہت سے طبیبوں کو وہ دکھا چکی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہو کچھ نہیں رہا۔ 12 سال سے اسی مرض میں ہے، 12 سال سے ناپاکی کی حالت میں زندگی کو جی رہی ہے، کسی کو مل نہیں سکتی، کہ کسی چرچ نہیں جا سکتی، کسی عبادت گاہ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ موسمی شریعت کے مطابق وہ ناپاک ہو چکی ہے، ناپاکی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ اس مرض کے باعث وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ کبڑی ہو گئی تھی، کبڑی ہو کے چلنا شروع کر دیا تھا، بالکل کمزور ہو چکی تھی، اور اس مرض کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہیں سے سن لیا کہ یسوع کے پاس اس مرض کا علاج ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ لازر کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کوڑیوں کو شفا دیتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح مے کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بہرے جو ہیں وہ سنتے ہیں، گونگے جو ہیں وہ بولتے ہیں، اندھے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس نے یہ ساری چیزیں سن رکھی تھی۔ اس سننے سے ہوا کیا؟ اس سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا جو ہے